Welcome back, ladies and gentlemen. We continue with our discussion with Professor Kamran Azhar-Ali. And as usual, when we took a break, we were discussing very intentionally, I think, about Manto and how Manto read the emerging society in a particular way. منٹو نے تو معاشرے کو کامران صاحب ایک مختلف طریقے سے دیکھا اور مختلف طریقے سے پڑھا، لیکن منٹو کو پڑھنے کے بھی تو کئی طریقے ہو سکتے ہیں اور منٹو کو ایک سطحی یا سپاٹ یا ایک گہرے پن سے نہیں پڑھا جا سکتا. اس پر آپ بڑی اچھی بات کر رہے تھے، تو میں یہ چاہوں گا کہ اسی پر سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں اور خاص طور پہ منٹو کو ہمارے نقادوں نے اس زمانے میں کیسے دیکھا اور اب کس طرح سے دیکھنے کی گنجائش ہے. جی ہاں، نہیں شکریہ. دیکھیے، خاص طور پہ جب پاکستان بنا تو ہمارے ہاں جو آپ جانتے ہیں کہ جو ترقی پسند مصنفین کا جو ہے وہ ایک بڑا رول تھا ہمارے ہاں ادب کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے. اور لیکن اسی وقت جو ہے وہ پروگریسو رائٹرز جو ہیں وہ جو کہ کسی حد تک کمیونسٹ موومنٹ کے تابع تھے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو کمیونسٹ پارٹی بنی، جو آفیشیل کمیونسٹ پارٹی بنی، کچھ پہلے بھی تھی، وہ کلکتے میں سن 48 کے فروری اور مارچ میں کانفرنس ہوئی، اس کے تحت بنی. اور وہاں سجاد ظہیر صاحب جو تھے، جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر تھے، ان کو کہا گیا کہ وہ پاکستان آ کے جو ہے سیکرٹری اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے، اس لیے نہیں پاکستان آئے. اور وہ جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن کے بانیوں میں سے تھے اور مستقل جو ہے وہ شامل رہے اس تحریک میں. اور ایک اہم ادیب بھی تھے، لندن کی ایک رات، انگارے اس کے بعد بھی لکھتے رہے. اور انہوں نے تو وہ یہاں آئے. اور اس کے بعد لیکن یہ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو کہ 48 کی جو وہ کانفرنس تھی، اس میں جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے بڑی ایک ریڈیکل لائن لی اور انہوں نے جو ہے بنیادی طور پہ ایک طرح کا نعرہ انقلاب دیا کہ ہم کسی قسم کی بورژوا حکومت کو نہیں مانتے. اور وہ ریجیڈیٹی جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ امپورٹ ہوئی سجاد ظہیر صاحب کے ساتھ. اب وہ بنیادی طور پہ ایسے تھے یا نہیں تھے، لیکن پارٹی ڈسپلن کے حساب سے یہ ہوا، انہوں نے ایسا کیا. اور پھر کانفرنس ہوئی یہاں پر نومبر 49 میں، 48 میں یا 49 میں، جس میں بہت سارے ایسے ادیب جو کہ پہلے پروگریسو رائٹرز کے ساتھ مانے جاتے تھے ان کو نکالا گیا، ان کو خارج نصاب کیا گیا، جس میں منٹو صاحب شامل تھے اور جس میں نون میم راشد شامل تھے. اور عسکری صاحب پہ تو خاص طور پہ محمد حسن عسکری صاحب جو ہمارے یہاں کے خود بھی لکھتے تھے لیکن نقاد تھے، ان کے اوپر اور بہت سارے تاثیر بڑے صاحب اہم نقاد تھے اور منٹو کے حوالے سے ان کا نام خاص طور پہ اور تاثیر صاحب پہ. اور یہ ایسے لوگ تھے جن کا پروگریسو رائٹرز سے بڑا پرانا تعلق بھی تھا، لیکن بعض دفعہ تو ساتھ کام کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ فیض کی پہلی کتاب نقش فریادی کا دیپاچا نون میم راشد نے لکھا تھا. بالکل. تو یہ لوگ یعنی کہ یہ سب ہم عمر تھے اور ایک ساتھ ہی ابھرے تھے ایز لٹری فگرز. تو اس میں ظاہر سی بات ہے فحش نگاری اور یہ لوگ جو ہیں وہ قنوتیت ہے ان میں، اور یہ جو ہے ایک تاریخ مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو یہ اور ایک خاص طور پہ بہتر مستقبل اور اس طرح سے. اور پھر ان پہ اثر فرائڈ کا ہے، یہ جو ہے مطلب پرورژن میں ہے، یا ان پہ اثر جیمز جوائس کا ہے جس کی وہ لیڈی شیٹلر نہیں جیمز جوائس کی یولیسیز کا جس کا اثر ظاہر ہے کہ سجاد ظہیر پر پڑا. اور تو یہ سب، اور لارنس کا بھی نا، تو لیڈی شیٹلرز لور اور وہ سارا سلسلہ، مطلب جو کچھ جس کو سمجھ میں آیا ان کے اوپر ڈال دیا. اب ظاہر سی بات ہے بعد میں جب یہ دس ریجیڈیٹی اینڈیڈ ان دا انڈین کمیونسٹ پارٹی، پھر ہمارے یہاں بھی اثر آیا. لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم غلط تھے اور باقی چیزیں ہوئی، لیکن وہ زمانہ بڑا ہی ایکسکلوژنری تھا. اور جہاں ہم سوچ سکتے تھے کہ بہت ساری، کیونکہ ان لوگوں میں ہم آہنگی بھی تھی، بہت ساری ایسی باتیں جو کہ یہ لوگ خود بیٹھ کر سکتے تھے، اور پاکستان کے اندر ایک صحت مندانہ رویہ ادب کے طرف اور معاشرے کی طرف ڈیولپ ہو سکتا تھا. وہاں یہ تفریق آ گئی. اور خاص طور پہ اگر آپ اس وقت کی تنقید کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ دی لائنز آر ڈرون. آپ یا تو لکیر کے اس طرف ہیں یا لکیر کے اس طرف ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ جو ہے بہت ساری چیزوں پہ متفق تھے. فار انسٹنس اگر عسکری صاحب کو بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اسلامسٹ ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ بڑی کمپلیکیٹڈ فگر ہیں، آپ جانتے ہیں. اس وقت اور بڑی اہم فگر، بہت اہم فگر ہیں. اور اس وقت وہ بہت زیادہ آزادی رائے کے حق میں تھے اور رہے، اور انہوں نے ریاست کے خلاف بات کی. اور جب پابندیاں لگتی تھیں پروگریسو رائٹرز پہ تو عسکری صاحب کہتے تھے کہ دیکھیے ہمارے اپنے اختلاف اپنی جگہ، لیکن آزادی رائے کے لیے ہم بالکل احتجاج کریں گے. تو بہت ساری چیزوں میں تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اف وی ورک ود دوز تھنگز دیٹ بائنڈ اس ٹوگیدر،
rather than always concentrate on conflict, we can also develop a better politics of living together with difference. اس پر مجھے عسکری صاحب کا وہ مضمون یاد آتا ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے یہاں ڈرامہ کیوں نہیں. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈرامہ تو ان ڈرامے میں چونکہ تبدیلی کا عمل بہت ہوتا ہے تو جو لوگ خواب دیکھنا چھوڑ دیں گے اور تبدیلی کا خواب بھی نہیں دیکھیں گے ان کا ڈرامہ کیسے ہوگا. تو یہ صرف ایک صنف کی یا اس اظہار کے ایک طریقے کی بات نہیں ہے بلکہ پوری زندگی اور اس زندگی کو خواب دیکھنے کے عمل سے کس طرح جوڑا جا سکتا ہے اس کی بات عسکری صاحب نے کی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بلکہ عسکری صاحب کا جو منٹو صاحب کا افسانوں کا مجموعہ ہے سیاہ حاشیے اس کے دیپاچے میں حاشیہ آرائی کے میں نام بھی سے جو اس میں انہوں نے ایک اس کی کہانی پہ یہی کہا ہے کہ ہم انسان ہیں, ہمارے اندر ہر طرح کی کانٹرڈکٹ, تو ہم جو ہے وہ سب سے غلط کام کرتے وقت بھی ہم میں ایک انسانیت ہوتی ہے. یعنی کہ اس وقت وہ پارٹیشن کا ایک افسانہ ہے صفائی پسندی جس میں وہ لوگ مارنا چاہتے ہیں کچھ لوگ کسی اور کو مارنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ڈبہ خراب ہو جائے گا ریلوے کا. تو اسی وقت جب وہ ایک بہت ہی ایسا دے آر اباؤٹ ٹو ڈو این انہیومن ایکٹ, a certain kind of humanity sort of restricts them because they are worried about cleanliness. یہ بڑی عجیب بات ہے یہ کانٹرڈکشن ہمارے اندر ہی ہے اور انسان بالکل. اور یہ بات ہے کہ بظاہر جو عمل وحشیانہ معلوم ہو رہا ہے اس میں بھی ایک انسانیت نظر آ رہی ہے اور ہر عمل کے دوران انسان کا جو تصور ہے اس کو دکھانا, تبدیلی کے خواب کے ساتھ جوڑنا, یہ ادب کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور میرا خیال ہے اسی پر ہمیں آج اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہیے. پروفیسر کامران اظہر علی, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر ڈسپائٹ یور بزی اسکیڈول اینڈ شیئرنگ یور ونڈرفل تھاٹس ود اس. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.